السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رئیسہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ نہیں سر، آج تو بالکل ٹھیک نہیں ہوں، بٹ آئی ایم ہولڈنگ اپ ویل. طبیعت نہیں ٹھیک. چلیں سر گاڈ بلیس یو. تھینک یو. کل ہم نے اپنے پروگرام میں بات کی گلگت بلتستان کی الیکشنز کے بارے میں، اور آج سب لوگ وہی بات کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں. آئی پی پی جس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی، استحکام پاکستان پارٹی، ان کو 4 انڈیپینڈنٹس دے کر ان کو سیٹیں دے دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی پی ایم ایل این جو کہ 3 سیٹیں جیتے تھے ان کو 3 سے 6 پہ لے آئے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بآسانی گلگت میں گورنمنٹ بنا پائیں گے، یا ان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کی جائیں گی اور اسٹیبلشمنٹ نے ٹوٹلی ان کو آؤٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے گلگت سے؟ کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیں یہ 13 سیٹیں تھیں بقول پیپلز پارٹی کے کہ وہ 13 سیٹوں سے جیت رہے تھے. 2 سیٹیں ان سے بلکہ 3 سیٹوں پہ ان کی جیت کو پہلے مشکوک کیا گیا، پھر ان کو 9 سیٹوں پہ لے گئے. اب جو آج کے تازہ 1 سیٹ اور ان کو مل گئی ہے گنتی کے نتیجے میں، 1 سیٹ پہلے ملی تھی، تو اب 11 سیٹوں پہ ہے پیپلز پارٹی. کوشش یہ تھی کچھ خفیہ لوگوں کی، یا جو کہا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی، کہ وہ پیپلز پارٹی کو یہ نمبر حاصل نہیں کرنے دینا چاہ رہے تھے جو میجک نمبر ہے نا وہاں پہ 13 کا، کیونکہ جس کے پاس 13 نشستیں ہوں گی وہ وزیر اعلیٰ بنا سکے گا. تو اور پھر اگر فار دیٹ میٹر 12 یا 13 سیٹس ہوں تو 24 تو الیکٹڈ سیٹس ہیں نا، اس کے بعد تقریباً کوئی 11 سیٹس ہیں، یعنی ٹوٹل ہاؤس ہے 35 کا، وہ اسپیشل سیٹس ہیں. تو ان کو متناسب نمائندگی پہ وہ ملنی تھی، جس کے ممبر زیادہ ہوں گے اس کو وہ اسپیشل سیٹس زیادہ ملنی تھیں. تو ان کو ملا کے جو نمبر تھا 18 کا، وہ اچیو کرنا تھا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اپنی حکومت بنانے کے لیے. تو وہ بڑی آسانی سے پیپلز پارٹی کا ہو جانا تھا، لہٰذا اب اس کو ایک مشکل حالات میں ڈال دیا گیا ہے. وہ یہ کہ مسلم لیگ نون جو تھی وہ اگر ان کو 6 سیٹیں مل بھی گئی تھیں تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی. ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہمارے ساتھ آٹومیٹیکلی آ جائیں گے تو ایک کمفرٹیبل گورنمنٹ بن جائے گی. اور مسلم لیگ نون سے کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ یہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں نا سارے، ان کو اکٹھے اپنے ساتھ کھڑے کریں اور آپ چیلنج کریں بلاول بھٹو کی اکثریت کو. 6 اور 4 10، ایک آدھ ادھر ادھر سے لے کر بلاول سے آپ کا نمبر زیادہ ہو جائے گا. تو بلاول کو وہاں پہ 10 پہ روک دیا جائے. لیکن مسلم لیگ نون کی پرابلم یہ تھی کہ وہ چونکہ بجٹ میں ان کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ درکار تھی، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ انہوں نے وہ اس معاملے میں ان ایگریمنٹ تھے کہ ہم آپ کی حکومت کو سپورٹ کریں گے گلگت بلتستان میں، اور آپ گورنر ہمارا آئے گا اور ڈپٹی اسپیکر ہمارا آئے گا. 2 پوزیشنز مسلم لیگ نون کی، یہ ان کے درمیان طے پا گیا تھا. وہ بٹرے کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ آگے بجٹ پاس ہونا تھا 30 جون سے پہلے، اور انہوں نے سوری کر لیا اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم یہ چیلنج نہیں کر سکتے ان کی حکومت سازی کو. تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ 4 لوگ نہیں لینے تو یہ 4 لوگ جو ہیں یہ پیپلز پارٹی کو تو نہیں جانے چاہیے. انہوں نے علیم خان صاحب کو گلگت بھیجا کل رات، اور 4 کو جوائن کروا دیا آئی پی پی. لیکن ان میں سے ایک جو غزر سے صاحب ہیں کوئی، وہ انہوں نے امان علی، انہوں نے بعد میں جا کے ایک ٹیلی ویژن چینل کو جا کے بتایا کہ ہم نے تو صرف علیم خان سے ملاقات کی ہے، ہم نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. تو اب پتہ نہیں اس میں کیا ایشو ہے، وہ تو اب آگے جا کے پتہ چلے گا. لیکن فیکچول پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو شاید روک نہ سکیں وہ حکومت بنانے کے لیے، لیکن ٹف ٹائم دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس وقت کیونکہ 11 ان کے ہو گئے آج کی 1 سیٹ ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان، اور ان کو اگر 6 لوگوں کی سپورٹ مل جاتی ہے مسلم لیگ نون کی، ایک سائلنٹ سپورٹ جس طرح کی وہ مرکز میں
گورنمنٹ آف مسلم لیگ نون کو دے رہے ہیں تو اس کے بعد تو وہ کمفرٹیبلی اپنی حکومت بنا لیں گے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہ ہوگا کہ اسپیشل سیٹس کے اوپر کچھ حساب آئی پی پی کے پاس چلے جائے گا. ان کی 4 اگر وہ 4 کھڑے رہے ان کے ساتھ تو 4 کی بجائے شاید 5-6 ہو جائیں ان کے بندے. مسلم لیگ نون کو 3 اسپیشل سیٹس مل جائیں، 3 یا 4، تو ان کے لوگ بھی تقریباً کوئی 10-11 ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی کو 5-6 کوئی اسپیشل سیٹس مل جائیں گی. اس کے نتیجے میں ان کے لوگ 16-17 ہو جائیں گے، یعنی وہ پھر بھی 18 کے فگر کے قریب پھر بھی پیپلز پارٹی پہنچ ہی جائے گی اور بنا لے گی. لیکن اگر یہ پرابلمز نہ ہوتی تو ان کے 24-25 ارکان بھی ہو سکتے تھے ہاؤس میں. لہٰذا تنگ تو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں آگے کتنے ٹویسٹ ہیں، کیونکہ یہ میں نے کہا تھا آپ کو ایک دن پہلے کہ ایسا ہوگا، اور رات کو ہی یہ سارا کچھ ہو گیا. تو ابھی بھی وہ روکنے کی تو کوشش ہوگی، لیکن یہ ایک خوش قسمتی ہے پیپلز پارٹی کی، اور پیپلز پارٹی کے روکنے والوں کی بدقسمتی ہے کہ بجٹ درپیش ہے. اگر بجٹ کا مرحلہ درپیش نہ ہوتا تو شاید پیپلز پارٹی کے مخالفین کے لیے آسانی ہوتی ان کو وہاں سے سنگل آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، فیصل واڈا صاحب بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ایک دم پھر سے. وہ ہر چینل پہ جا کے انٹرویو بھی دے رہے ہیں. انہوں نے رات کو حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی شمولیت اختیار کی. وہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ کافی زیادہ بول رہے ہیں، اور کوئی ہارون اختر صاحب کی وزارت کے انڈر 125 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے اس کے خلاف بہت زیادہ بول رہے ہیں. تو ان کے ایکٹیو ہونے کے پیچھے اب کیا کوئی نیا ایجنڈا ہے؟ ایجنڈا تو ہے، کیونکہ وہ دیکھیں وہ جملہ کیا بول رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یا تو یہ سارے ایک ٹرک کے اوپر کھڑے ہوں گے، ایک کنٹینر کے اوپر کھڑے ہوں گے، یا پھر ایک کنٹینر میں بند ہوں گے. تو وہ دھمکی دے رہے ہیں. اچھا، مسلم لیگ نون کو وہ نشانہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو رکھا گیا مسلم لیگ نون کے لیے، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹوں سے وہ جیتے ہوئے ہیں سینیٹر، اور ان کا خیال ہے کہ آگے بھی فیوچر میں اگر انہوں نے کچھ سینیٹر وغیرہ بننا ہے تو پولیٹیکل سپورٹ کے لیے وہ پیپلز پارٹی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اور ان کو شاید رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے جب ناراضگی ہو تو ان کو کھڑا کر دیا جائے. تو ان کا پرابلم کیا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی تھی نا گلگت بلتستان کے سین سے، کہ انہوں نے کہا چونکہ ہماری پیپلز پارٹی سے الائنس ہے اور ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تو ہم ایک چیلنجر کے طور پہ وہاں نہیں جا سکتے. تو اس کا غصہ چڑھا تو ہے کسی کو کہ یہ مل کے ہی کھیل رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون والے، لہذا مسلم لیگ نون کے بھی اب بازو کو مروڑنا چاہیے. تو وہ ٹکا کے جو واڈا صاحب ہیں وہ لانچ ہو گئے ایک دن پہلے. اور رانا ثناءاللہ کا یہ کہنا ہے کہ واڈا صاحب اس لیے مسلم لیگ نون سے ناراض ہیں کیونکہ وہ شاید جو چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا، کوئی منسٹری نہیں ملی، مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو منسٹری مل گئی اس کو نہیں ملی، یا وہ کوئی شاید گورنر بننا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں ہو سکا. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کوئی شاید ان کے ساتھ زیادتی کی ہے جس کی وجہ سے وہ مسلم لیگ نون، وہ شاعری کر رہے تھے رانا ثناءاللہ اپنی طرف سے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ان کی چابی بھری جاتی ہے، واڈا صاحب کی جب بھی بھری جاتی ہے اور وہ شروع ہو جاتے ہیں. پہلے وہ عمران خان کے بہت بڑے حامی تھے، پھر عمران خان کے مخالف ہو گئے، پھر وہ جنرل فیض کے شروع میں حامی تھے، بوٹ رکھ دیا تھا انہوں نے لا کے ٹیبل کے اوپر، پھر جنرل فیض کے خلاف ہو گئے. تو اوورآل اگر دیکھا جائے پورا سنیریو تو ان کا لگتا ہے کہ آج کل ڈیوٹی ان کی مسلم لیگ نون پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ہمیں پاکستان کی انٹرنل سیاست میں کافی بھونچال ان 2-4 دنوں میں مچا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی میں سن رہی تھی کہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی والے پریس کانفرنس کر رہے تھے لائیو بیٹھ کر، اس میں فواد چودھری صاحب، محمد علی دورانی، بیرسٹر سیف، عمران اسماعیل موجود تھے. تو ان کے نشانے پر بیسکلی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھی. تو ان لوگوں کا کیا ایجنڈا ہے؟ بیچ میں انہوں نے یہ جملہ بھی بولا کہ مفاہمت کی باری ہے، مزاحمت کر کے تو ہم نے دیکھ لی ہے، لیکن ساتھ میں ان کو نشانہ بھی بنایا ہوا تھا. وہ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ بھی سیاسی یتیم ہیں سارے، یہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا فواد چودھری صاحب اور یہ جو اپنے بیرسٹر سیف ہو گئے، محمد علی دورانی ہو گئے، عمران اسماعیل ہو گئے، اور ایک مولوی صاحب ہیں محمود مولوی صاحب. یہ سارے لوگ کون ہیں؟ یہ سارے لوگ
ان کا خیال کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ لڑتا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہتا تو ان سیاسی پارٹیوں کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سپیس پیدا نہ ہوتی، اور ابھی بھی عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے مسالت کرنی چاہیے اور ان پارٹیوں کو رگڑ دینا چاہیے. یہ ان کا فارمولہ ہے. اور یہ بھی بی ٹیم ہے ووڈا صاحب کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی. یہ ان کو اس وقت پھینکا جاتا ہے مارکیٹ میں اکٹھا کر کے، کیونکہ یہ اس کام کے لیے دیکھیں نا لاجسٹک کی ضرورت ہوتی ہے، ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بائی ایئر کبھی کراچی جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ یہ جو برسٹر سیف ہے، چند مہینے پہلے یہ عمران خان صاحب کے حکومت کے وزیر اطلاعات تھے، آج چونکہ وہاں سے نکال دیا تو آج ان کے ساتھ آ بیٹھے ہیں. تو یہ سارے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جن کا شاید فیوچر میں ووڈا کی طرح ان کو بھی کسی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہونے کے لیے شاید نون لیگ کی سپورٹ کبھی لینی پڑے، یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی، کیونکہ عمران خان نے تو ان کو بالکل فرق کر دیا ہے نا. عمران خان کبھی آئے گا تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے بٹرے کیا ان کے ساتھ نا، ان سب لوگوں نے. تو ان سے تو بہتر علیم خان صاحب ہے نا، جنہوں نے پارٹی بنائی اپنی اور کوئی حصہ لے رہے ہیں، 2 وزیر بنا لیے ہیں گلگت بلتستان میں جا کے 2. ان کا ایک افیکٹو رول ہے. یہ تو بیچارے صرف سڑکوں پہ گھومنے کے لیے بیچارے کبھی ادھر آ کے میٹنگ کر لی، کبھی ادھر جا کے میٹنگ کر لی. اور ان کو سوائے اس کے، میں نے آپ سے بات کی نا کہ واڈا کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے دونوں پارٹیوں کے اوپر، نون کے اوپر بھی، پیپلز پارٹی کے اوپر ہے. آج بڑی تنقید کر رہے تھے ان کے بجٹ کی، یہ وہ فلاں، اور کہہ رہے تھے کہ کوئی کمیٹی ایک نئی بنانے جا رہے ہیں، وہ اس کا نام رکھا ہے نیشنل یونٹی نیشنل یونٹی کیمپین، یعنی قومی مصالحت کی مہم چلائیں گے محمد علی دورانی صاحب اور فواد چودھری صاحب. اور وہ کیمپین کیا ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایسی کی تیسی، یا جو اس ایون ایم کیو ایم یا جتنے لوگ بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے، وہ اس سسٹم کے بینیفیشری تو سب سے زیادہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جنہوں نے عمران خان کو بند کر کے ان کو لے کر آئے ہوئے ہیں. پہلے یہ جیل میں تھے، عمران خان وزیر اعظم تھا. تو یہ جو طوطا کہانی ہے نا، یہ ہم پچھلے 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں. میں تو بور ہو گیا ہوں ان لفظوں سے، یہ جو نیشنل یونٹی اور فلانی، اور اس کے نیشنل یونٹی کیمپین کے نام پہ یہ نیا انتشار سمجھ لیں کہ ایک ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے اور کیا کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو پروٹیکشن میں چلایا گیا، ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں ہونے دیا گیا. یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو ایک راستہ دیا ہوا ہے، لیکن یہ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. یعنی وہ صاف بتا رہے ہیں کہ جناب آپ کے ماسٹرز جو ہیں نا، جنہوں نے آپ کو لے کر آئے ہیں نون لیگ اور پیپلز، وہ آپ سے ناراض ہیں، اور ان کا چہرہ یہ بنے ہوئے ہیں، یہ 4 5 6 بندے. اور عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ مسالت پہ آ جائے، مطلب تصادم نہ کر. تو عمران خان تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا ویسے آج ابھی لیٹلی ہی بہت ریلائبل سی رپورٹ آئی ہے پی ایم ایل این کے بارے میں کہ بجٹ کے فوراً بعد وفاقی کابینہ میں بڑے اسکیل پر رد و بدل کا امکان ہے. تو اس میں آپ کو کتنی سچائی لگتی ہے؟ جی یہی ایک سوال ہے نا. مسلم لیگ نون کو جب یہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ آپ لوگوں کو اتنا کچھ دیا گیا ہے، آپ کام کیوں نہیں کرتے، آپ کچھ پرفارم کیوں نہیں کرتے، آپ کوئی نیریٹو کیوں نہیں بناتے، عمران خان اسی طرح سے پاپولر ہے، آپ کچھ کوشش کریں. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹھیک ہے حکومت دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ ایک سپورٹ بھی ہمیں پیپلز پارٹی کی، ہمارے نمبر بھی پورے ہیں، ٹھیک ہے آپ ہمیں الیکشن بھی جتوا دیتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہمیں کام کرنے کی سپیس تو پوری ملتی نہیں ہے. یعنی جو وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، وہ زیادہ تر تو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے دیے ہوئے ہیں. تو وزیر خزانہ جو ہیں وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسز کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے تو اکارڈنگ دی بک چلنا ہے تاکہ اسٹیبلائزیشن جو معیشت کی ہے وہ برقرار رہے. اس کا جو پولیٹیکل ایک کانوکیشن ہو سکتی، فائدہ دینا لوگوں کو، وہ تیار نہیں ہے. اسی طرح وزیر داخلہ آپ کے آدمی ہیں، 2 بڑے سلاٹ آپ کے پاس ہیں، وزارت دفاع آلریڈی آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پرفارم کریں تو ہمیں ایک ٹیم تو بنانے دیں، ہمیں اپنے بندے ڈالنے دیں، ہم تب نیریٹو بنا سکتے ہیں. یہ ایک کشمکش ہے
مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. تو شاید اب کہا جا رہا ہے نا کہ جولائی کے بعد اس حکومت کی کارکردگی کو جج کرنے کے لیے کوئی نئے پیمانے بنائے جائیں گے. جیسے سہیل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا اور بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جولائی کے بعد یہ ہو جائے گا. تو شاید اس کی تیاری کے لیے موجودہ حکومت اپنی ٹیم کو ری شفل کرنا چاہتی ہو, کچھ وزیر بدل کر کے کچھ نئے وزیروں کو لا کے, تاکہ ان کا امپیکٹ, پولیٹیکل امپیکٹ تھوڑا سرکار کا بڑھ سکے. اس کی کوئی کوشش ہوگی اور تھوڑا اور ٹائم بائی کریں. ہاں, لیکن کیا وہ ان لوگوں کو ہٹا سکے گی وزیر خزانہ یا وزیر داخلہ کو؟ یہ تو پاسبل نہیں ہے. اوکے. اچھا, کل منگل کا روز تھا اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا. ہم نے کل والے شو میں بھی بات کی تو علیمہ خان صاحبہ نے محمود خان اچکزئی صاحب کی ذمہ داری لگائی تھی کہ وہ 10,000 لوگوں کو وہاں پر لے کر آئیں. اور ساتھ ہی کل ایک تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ موجود تھے, اور دوسرا یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کی 90% بینائی چلی گئی ہے. تو یہ انہوں نے لوگوں کو ذرا موبیلائز کرنے کے لیے بات کہی ہے یا اس میں واقعی سچائی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 لوگوں کا ٹارگٹ دیا گیا تھا تو 10% اچیو ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی 1,000 کے قریب لوگ تھے ایک محتاط اندازے کے میں نے مطابق. تو کہیں 500-600 بھی سنے. کچھ لوگ 500-600 کہہ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 1,000-1,500 بھی ہو سکتا ہے بندہ. اس میں تو آپ کی کوئی رپورٹس کے مطابق رپورٹ نہیں, جو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی, میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا, تو اتنے لوگ تو آئے. لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ان کو زیادہ روکا نہیں گیا, اور یہ بھی پہلا موقع تھا. پہلے ان کے جو اڈیالہ جیل میں آنے والے لوگ ہوتے تھے نا, وہ بڑے بڑے بینر لے کر آتے تھے. چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کے خلاف کئی جملے بازیاں ہوتی تھیں بینرز پہ لکھی ہوئی, پلے کارڈز پہ. تو اس دفعہ وہ والی بات نہیں تھی, کوئی چیز ایسی نہیں لے کر آئے, اور حکومت نے بھی ان کو روکا نہیں ہے. جتنے لوگ آ سکتے تھے آئے. لیکن یہ تو ایک ان کے نمبر آف گیدرنگ کی بات ہوگی نا. دوسری بات یہ جو آنکھ کی بینائی کا معاملہ ہے, یہ دیکھ لیں آپ, بات میری یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں, یہ ایک اسی طرح کی کہانی بننے جا رہی ہے جیسی میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس والی. اچھا, ان کے ایک وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب, انہوں نے ایک درخواست بھی دائر کی ہوئی ہے صحت کے اوپر عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی اور ان کی ضمانت کی. اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی کہہ رہی ہیں کہ 90% ان کی بینائی چلی گئی ہے. ایک اطلاع کے مطابق عمران خان نے جیل کے اندر سے پیغام بھی بھیجا ہے کہ ایسا ہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو مکمل بینائی سے محروم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یا وہ ہو رہے ہیں. یعنی ان کی نظر کی جو دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے اس بیماری کے نتیجے میں. جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا جو انجیکشنز وغیرہ لگ رہے ہیں اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئی بقول عمران خان صاحب کی پارٹی کے یا ان کے ہمدردوں کے, مزید خراب ہی ہو رہی ہے, یعنی مزید خراب ہو رہی. تو ہو سکتا ہے کسی مرحلے پہ کہا جائے کہ ان کی تو آنکھ کو بچانا ہے, لہٰذا ان کو جیل سے نکالنا پڑے گا اور ان کو کہیں باہر علاج کے لیے بھیجنا پڑے گا, پاکستان میں اس کا علاج نہیں ہے. تو یہ سٹوری آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ بھی واقعہ ہوگا آنے والے دنوں میں کہ پی ٹی آئی عام طور پہ کہتی تھی کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں یہ جیل میں بعد میں جاتے ہیں, پہلے یہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ہاسپٹلائز جو ہو جاتے ہیں, اور یہ ان کے بہانے ہوتے ہیں. لیکن صحت کے اوپر میرا نہیں خیال کہ سیاست کرنی چاہیے. نہ ہمیں, زرداری صاحب بھی بہت شدید بیمار تھے جیل کے اندر, بہت سارے لوگوں نے کالم لکھے کہ وہ اگر ان کو اسی طرح نیب کی جیل میں رکھا گیا تو شاید وہ ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے. پھر ان کو ضمانت ملی. نواز شریف صاحب کا پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوا, ان کی کیبنٹ کے سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت سیریس ہے, وہ باہر چلے گئے, پھر کہا گیا یہ فراڈ ہو گیا ہے. زرداری صاحب کی بیماری کو بعد میں فراڈ کہتے رہے. اب یہ جو بینائی کا معاملہ ہے, اب پتہ نہیں یہ اصل ہے یا فراڈ ہے, لیکن اس کا فائدہ پی ٹی آئی اٹھائے گی آنے والے دنوں میں. ابھی شاید نہیں, لیکن ایک وقت آئے گا, یہ آپ لکھ لیجئے گا کہ اسی کی وجہ سے, صحت کی وجہ سے ان کو ریلیف ملے گا اگر انہوں نے ریلیف دینے کا جب فیصلہ کیا. کیونکہ کہا جا رہا ہے بات چیت چل رہی ہے,
ہاں دونوں فریقوں کے درمیان. اچھا یہ جو پنجاب کا حالیہ بجٹ ہے، پنجاب نے جتنے بھی روپے مختص کیے ہیں، وہ جتنے پروجیکٹس ہیں وہ تمام کے تمام شریف فیملی کے ناموں پر ہیں. ان پہ کچھ تمام کے تمام تو نہیں، مطلب کچھ ہیں. میجر ہاسپٹلس کیسے؟ فار اسپورٹس کمپلیکس فار ایگزامپل مریم نواز لیڈیز ایون پارکس بھی، لیڈیز پارک، پھر ایک دوسرے مریم نواز شریف فیملی پارک، پھر نواز شریف کینسر ہاسپٹل، پھر کلثوم نواز کینسر ڈی جی خان ہاسپٹل ڈی جی خان میں، پھر جو مریم نواز کی لیپ ٹاپ اسکیم ہے، پھر میاں نواز شریف انجینئرنگ کالج قصور، پھر شہباز شریف اسپورٹس کمپلیکس، پھر شہباز شریف اسپورٹس کمپلیکس گجرانوالا، پھر نواز شریف اسپورٹس گراؤنڈ، پھر نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور. تو تقریباً میجر سارے پروجیکٹس ان کے یہ نام تو پہ ہیں. آپ اس طرح سے بات کر رہی ہیں جیسے منصور کی بھی میں نے ریل دیکھی تھی، منصور صاحب کی جو سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ ہاں اتنی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے، پر یہ خوش قسمت ہے مسلم لیگ نون والے نا، کیونکہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال سندھ میں ہوتی تو وہاں پہ ایم کیو ایم نے نا ایسے بھر بھر کے لفظ بولنے تھے کہ یہ کیا کر دیا گیا، فلاں کر دیا گیا بھٹو کے نام پہ، بے نظیر بھٹو کے نام. اور اب تو کہتے ہیں نا، خود کئی دفعہ مسلم لیگ نون والے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ وہ اپنے ووٹ کے لیے شاید پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، سیاسی شخصیات کے نام پہ ہونے چاہیے لیکن کم ہونے چاہیے، مطلب کہیں کہیں اور کوئی خاص جگہ کے لیے ہونا چاہیے، ہر جگہ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس کو احتیاط کرنی چاہیے. اور ان کا ابھی میں دیکھ رہا تھا آج کی خبر کہ سندر میں ایک بچی جو ہے وہ گر کے اس میں فوت ہو گئی، چھوٹی سی بچی تھی. یہ جو آپ کے گٹر ہوتے ہیں، گٹر کا مین ہو، اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس کو کچھ میٹرز کے فاصلے پہ جا کے اس کو نکالا، اس کی بچی کی ڈیڈ باڈی کو. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ خبر چلی ہے نیشنل میڈیا پہ بھی تھوڑی بہت، لیکن اگر کہیں یہ خبر سندھ کی ہوتی، کراچی کی ہوتی، تو وہ لیڈ سٹوری ہوتی مین، اور پیچھے ایک اداس دھن بج رہی ہوتی، اس کی ماں کا انٹرویو ہوتا، اس کے باپ کا انٹرویو ہوتا، محلے داروں کے انٹرویو ہوتے کس طریقے سے، اور حکومت کی ایسی کی تیسی پھر رہی ہوتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون بہت لکی ہے کہ کچھ کہتا نہیں کہ نہیں، مطلب یہاں پہ اس طرح کی نہ میڈیا ہاسٹائل ہے، نہ اس طرح کی ایم کیو ایم جیسی تنظیم کوئی موجود ہے لاہور میں جو ان کو قدم قدم پہ پکڑ کے نیچے کھینچ رہی ہو. آج بھی دیکھا نا آپ نے کہ مراد علی شاہ اپنا بجٹ سپیچ کر رہے تھے تو کس طریقے سے ایم کیو ایم جو ہے، اور ابھی ایم کیو ایم جو اس کے بعد پریس کانفرنس کرے گی اور سارے نیشنل ٹیلی ویژنس پہ چلے گی، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا یہ جو میں نے جتنے نام لیے ہیں، یہ آپ کا اس پہ ورڈکٹ کیا ہے کہ یہ واقعی غلط ہے یا کم ہونا چاہیے؟ کیونکہ پیسہ تو عوام کا ہی لگ رہا ہے نا، یا تو وہ اپنے جیب سے پیسہ تو نہیں لگا رہے کہ وہ اپنے ناموں پہ کریں. اب مجھے اس سے نا ایک ایگزامپل یاد آئی، یہ جو شاپنگ بیگس کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ پیپر مطلب پلاسٹک بیگس نہیں یوز کرنے، دوسرے بیگس یوز کرنے، تو ہم وہ جو 10-20 روپے مختلف سٹورز پر پے کرتے ہیں، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر تو اس سٹور نے اپنا نام چھاپا ہوا ہے پھر تو وہ فری دے، ادروائز آپ پیسے لے لیں. تو یہ ایک طرح سے وہی والی بات ہے، اس طرح سے تو ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک پریشر بھی ہے نا مسلم لیگ نون پر. وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنی گڈ گورننس ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ابھی تک عمران خان کو پسند کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہر جگہ پہ اگر ہمارا نام ہوگا ہر جگہ پہ تو شاید لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو وہ برانڈنگ، شاید برانڈنگ کے لیے ایسا کر رہے ہیں، پولیٹیکل برانڈنگ کے لیے بھی کر رہے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ جو ایکسیس ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کی وہ اچھی نہیں ہوتی. ہاں ٹھیک ہے، آپ 100 پروجیکٹ ہے نا، ان میں 2-3 پروجیکٹ اگر کر دیں، 3-4 تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنے 10-12 تو نہیں ہونے چاہیے، مطلب کم از کم ہونے چاہیے. پر یہ دنیا میں ہے ہر جگہ پہ جو پولیٹیکل پارٹیوں کے ہیڈ ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں، وہ اپنے نام سے کئی ادارے بناتے ہیں، لیکن عام طور پہ ان لوگوں کے نام پہ ہوتے ہیں جو گزر جائیں یا جو موجود نہ ہوں، تو ان کو یاد کرنے کے لیے. لیکن جو لوگ زندہ ہیں، جن کی لیگیسی ہو، ہاں جو زندہ ہیں ان کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے آج کے تجزیے کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.